بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ کے اوراق جب کھولے جاتے ہیں تو ایک ایسی روحانی ہستی کا ذکر سامنے آتا ہے کہ جس کے نام سے نہ صرف علم کی شمع روشن ہوتی ہے بلکہ دل و دماغ بھی جگمگا اٹھتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اہل دل کے سینوں پر حکمرانی کر رہی ہے، جو اپنے وقت میں فقیر بھی تھے اور امام بھی، زاہد بھی تھے اور رہنما بھی۔ دنیا جنہیں غوث الاعظم کے نام سے جانتی ہے، جی ہاں، ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کے بے مثال کردار اور نورانی سیرت کا، ایک ایسی زندگی کا جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل اور پیروی کے لیے بھی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 470 ہجری میں ایران یا عراق کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ شہر جیلان کو کبھی عراق اور کبھی ایران کا شہر یا قصبہ کہا جاتا ہے، بہرحال آپ اسی نام کی نسبت سے جیلانی کہلائے۔ پیدائش کے وقت سے ہی آپ کے چہرے سے عظمت اور نور جھلکتا تھا۔ حلم، صبر، سچائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کی فطرت میں شامل تھی۔ بچپن ہی سے قرآن اور نماز سے دلی لگاؤ تھا، حتیٰ کہ لوگ آپ کی غیر معمولی عبادت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ چھوٹی عمر میں ہی آپ علم کے حصول کے لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے ماں کے حکم پر بغداد کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہ سفر تھا جس نے آنے والی صدیوں میں مسلمانوں کو زبردست کامیابیوں سے نوازا۔ آپ دن کو علم کی مجلسوں میں بیٹھتے اور راتیں اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ فقہ، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ، علم کلام اور تصوف، ہر میدان میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ بغداد کے بڑے علماء بھی آپ کی ذہانت اور تقویٰ سے بے حد متاثر تھے۔ آپ کے کردار کے 3 بنیادی ستون تھے۔ سب سے پہلے سچائی تھی، آپ نے کبھی جھوٹ کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیا۔ دوسری سب سے بڑی خوبی امانت داری تھی، ہر امانت کو اللہ کا حق سمجھ کر ادا کرتے۔ تیسری بڑی خوبی عدل و انصاف تھا، بڑے سے بڑا ظالم بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر لرز جاتا تھا۔ آپ عدل و انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑتے۔ آپ کے اخلاق کی نرمی ایسی تھی کہ دشمن بھی آپ کے مرید بن جاتے۔ غریبوں کے لیے آپ کا دل سمندر کی طرح وسیع تھا۔ دنیا کی عزت و جاہ آپ کے قدموں میں تھی، مگر آپ کی نظر ہمیشہ اللہ کی رضا پر رہتی۔ آپ کا اکثر حصہ شب بیداری میں گزرتا۔ قرآن کی تلاوت، ذکر الہی، دعا اور گریہ زاری، یہ آپ کا معمول تھا۔ آپ کی عبادت میں ایسی تاثیر تھی کہ دیکھنے والوں کے دل پگھل جاتے۔ آپ نے لوگوں کو نفس کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ آپ نے بتایا کہ تصوف ترک دنیا کا نام نہیں بلکہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے کا نام ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو قابو میں کرو اور دل کا تعلق اللہ سے جوڑ لو۔ آپ کی خانقاہ میں آنے والے ہر فرد کا دل بدل کر رہ جاتا تھا اور وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا تھا اور اس کا ایمان انتہائی مضبوط ہو جاتا تھا۔ آپ کے خطبات میں ایسی روحانیت اور طاقت ہوتی کہ ہزاروں انسان روتے، توبہ کرتے اور اپنے گناہوں سے پلٹ کر نیکی کی طرف آ جاتے۔ ہر لفظ میں اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی۔ لاکھوں لوگ آپ کی دعوت سے سیدھی راہ پر آتے۔ آپ کا پیغام کیا تھا؟ آپ کا پیغام تھا کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، رزق حلال کماؤ، صدق اور سچائی کے ساتھ ڈٹے رہو اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ضرورت مندوں غریبوں کی مدد کرو، غصے پر قابو رکھو اور اپنے دل کی پاکیزگی کی طرف توجہ دو۔
آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا دل پاک ہو جائے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جاتی ہے۔ 561 ہجری میں بمطابق آپ کا وصال ہوا، مگر آپ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کا تذکرہ لوگوں کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے دنیا کو صرف علم نہیں دیا بلکہ ایک ایسا راستہ دیا، ایک ایسا کردار، ایک ایسا مقصد دیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر دل سچا ہو، نیت پاک ہو اور قدم ایمان پر قائم ہوں تو ایک عام انسان بھی دنیا کا رہنما بن سکتا ہے۔ آئیے ہم بھی ان کی زندگی سے روحانی طاقت حاصل کریں، سچ بولیں، حق کو تھامیں اور اللہ کی راہ پر چلیں۔ یہی ہے پیغام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔